اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی اجتماعی نوری نگاہ ہمیں عطا فرمائے، اپنی پاک مطہر توجہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ہماری زندگیوں کو اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ والا بنا دے، اور حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت مصطفیٰ کے قابل بنا دے۔ اس اعلیٰ اور حسین نیت کے ساتھ اب ہم اپنے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس خلاصہ قرآن سے حاصل کیا کرنا ہے، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور ہم حاصل کریں۔ قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، احکامات میں ہمیں ہو اللہ کے روانی، دور ہمارے دلوں سے ہو اندھیرے اور بے ایمانی، حق کی حاصل ہو ہمیں یقین دہانی، نفس اور شیطان کی ہو نافرمانی، ہمارے نفس کشی کر کے رب کی ہو ہم نے مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر ہو روح کی حکمرانی، رسول کی عظمت اور شان ہو ہم نے پہچانی، ہماری زندگی ہو حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو ہمیں رضائے رحمانی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہم نیات اور مقاصد لے کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اٹھنے سے پہلے یہ نیات، یہ اجر اور یہ ثمر عطا فرما دیں، آمین۔ انشاءاللہ جب ہم من پاک اور نیت صاف لے کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں اجر، اللہ تعالیٰ محدود نہیں پھر کرتا، پھر اللہ کہتا ہے میں اجر غیر ممنون عطا فرماتا ہوں۔ آگے دیکھیں، آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں 10ویں سپارے کا، اور سورت جو چل رہی ہے وہ ہے سورت الانفال، اور جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے آیت نمبر 41۔ تو آغاز ہوتا ہے 10ویں سپارے کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ لِلرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو، یعنی آگاہ ہو جاؤ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ آداب اور مرتبہ اور ادب اور طریقہ اور ترتیب اور توکل سکھا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز بہت حاکمانہ اور خطابانہ ہے، کیونکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہو، جو کچھ بھی تمہیں ملے، تمہارے پاس ہے، آئے مال غنیمت میں سے، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، پہلا حصہ یعنی جو نکالو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ حالانکہ دیکھیں، نہ اللہ کو مال کی کہتے ہیں نہ کوئی محتاجی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے کسی مال کی طلب ہے۔ تو اللہ صرف آداب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب
کی بارگاہ کے آداب ملحوظ خاطر رکھا کرو، یہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں بڑھ کے ہے کہ تم تقوی والے رہو، حدود اللہ میں رہو، میرے محبوب کے ادب احترام میں رہو، میرے محبوب کا مقام پہچانو اور ترتیب سے چلا کرو اور طریقے کے ساتھ میرے محبوب کے ساتھ رہا کرو۔ یہ نہیں کہ دیکھو اگر مال مل گیا ہے تو تم آپس میں کہتے ہیں نا وہ لینے میں بس اس کے پڑ جاؤ۔ یہ بات یاد رکھو، جب میرا محبوب موجود ہے تو جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ملا، پہلے اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، خود سے فیصلے نہ کرو، یعنی خود سے تقسیم نہ کرو اور نہ ہی آگے بڑھو میرے محبوب کے ہوتے ہوئے۔ تو دیکھیں اللہ کس طرح چھوٹی چھوٹی بات کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادب، حدود، اپنے محبوب کا ہر معاملے میں اللہ کہتا ہے احترام، میرے محبوب کے موجود ہونے کا جو ہے تمہارے پاس اس کے ادب، اس کا مقام، اس کی ترتیب یاد رکھو کہ شروع میرے محبوب سے کرنا ہے، سب کچھ میرے محبوب نے کے بارگاہ میں پیش کر دو، وہی حاکم ہے، وہی محتار ہے، وہی فیصلہ فرمائے گا، وہی تقسیم فرمائے گا، اسی پر کہتے ہیں نا منحصر رکھو ہر بات کو۔ تو بات دیکھیں اللہ تعالیٰ سمجھا بہت کچھ رہا ہوتا ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی بات کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو مال آئے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کا رسول اور رسول کے جو رشتہ دار، جو یتیم، جو مسکین، جو مسافر ہیں ان کے لیے رکھا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے جن کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سارے اصل میں رسول اللہ کو پسند ہیں۔ رسول اللہ کے رشتہ دار دیکھیں، رسول اللہ کو یتیم پسند تھے، خود رسول اللہ نے مسکینی پسند فرمائی، مسافروں کا خیال رکھو، یہ آپ نے تاکیدی حکم دیا۔ تو اصل میں اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ رشتہ دار کو دے، یتیم کو دے، مسکین کو دے، مسافر کو دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تم سب کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو اور اب حاضر کر دیا کرو، اب وہ جیسے فیصلہ فرمائے اس کو پھر دل سے قبول کر لیا کرو۔ اصل میں اللہ سمجھا آداب مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور اختیار مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے اپنے بندے پر اعلیٰ عبدنا یوم الفرقان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں تناظر میں سامنے اللہ تعالیٰ نے بدر کا ویسے واقعہ رکھا ہے کہ بدر کے مقام میں دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یوم فرقان تھا، جب حق اور باطل کا مارکا ہوا تھا نا تو اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے یہ بات یاد رکھو، یہ جو بھی تمہیں مال غنیمت اور فتح حاصل ہوئی ہے نا یہ میرے محبوب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی مال ملے اس کی تقسیم اور کوئی بھی چیز تمہیں حاصل ہو اس کا فیصلہ میرا محبوب کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 48 میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مختلف حالتوں سے اللہ تمہیں آزماتا ہے، کبھی جنگ میں، کبھی خوشحالی میں، لیکن جو تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ کیا کہ تم نے ادب اور صبر میں رہنا ہے، میرے محبوب کے سامنے اطاعت میں رہنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے محبوب کے ادب اور اطاعت اور محبت کا خیال رکھو گے نا تو اللہ تمہیں ہر جگہ تمہیں فتح اور کامیابی اور مدد عطا فرمائے گا۔ دیکھیں مثال اللہ نے بظاہر میدان بدر کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے منظر سامنے، لیکن پیچھے اللہ حقیقت یہ سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں مال غنیمت پہلے اللہ نے وہ بات کی، یعنی خوشحالی کا وقت ہو یا پریشانی کا وقت ہو، جب تمہیں فتح مل جائے وہ وقت ہو یا جب تم جنگ میں ہو وہ وقت ہو، دونوں اللہ کہتا ہے یعنی ہر وقت تم نے میرے محبوب کے آداب کا اور اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہے اور اس کی اطاعت میں رہنا ہے اور صبر میں رہنا ہے، جو وہ حکم دے جیسے وہ حکم دے، کیونکہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں مدد، فتح اور حاصل ہوئی، مال حاصل ہوا، یہ میرے محبوب کی دعا اور میرے محبوب کی کہتے ہیں نا اللہ کی اس پر عطا کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر جنگ میں بھی دیکھو میں نے تمہیں دشمن کم کر کے دکھائے، یہ میرے محبوب کی دعا کا نتیجہ تھا۔ پھر میں نے تم پر نواز طاری کر دی، پھر میں نے تمہیں اللہ کہتا ہے فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور تمہیں ہر طرح کے نقصان سے بچایا اور تمہیں خاص مدد عطا فرمائی۔ تو یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ کبھی بھی مت بھولنا۔ تمہیں کوئی بھی نعمت ملتی ہے، کوئی بھی تمہیں رحمت ملتی ہے، کوئی بھی تمہیں نصرت حاصل ہوتی ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اصل میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فتح کے بعد بھی اللہ کہتا ہے اترانا نہیں، دکھانا نہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو اتراتے ہیں یا جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر حالت میں عاجزی، اللہ کو ہر حال میں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کو زاری اور مسکینی پسند ہے۔ یہ اللہ کو کیوں پسند ہے عاجزی اور مسکینی؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو دیکھیں اصل میں اللہ بتا یہ رہا ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو تمہیں ملا ہے وہ میرے محبوب کا صدقہ ہے، اس لیے جو تم نے پیش نظر رکھنا ہے وہ میرے محبوب کا ادب اور مقام اور اطاعت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے یہ نہ ہو کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو تو پریشانی اور سختی کی وجہ سے تم میرے محبوب کی ذرا سی بھی بے ادبی نہ کر جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آگے آیت دیکھیں 49 میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے۔ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں باتیں ہی کرتے ہیں، نقص ہی ڈھونڈتے ہیں، کجیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مسلمان دیکھیں مسلمان جب جنگ میں لڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جہاد کرتے تھے استقامت کے ساتھ، تو منافق لوگ جب اس کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے بڑے مغرور ہیں یہ مسلمان، انہیں کس بڑے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ میں گھٹیا سوچ والے لوگوں کی ذہنیت بتا رہا ہے کہ یعنی جو لوگ دیکھیں دین کا کام استقامت سے کرتے ہیں اور پھر وہ ہمت سے اس میں چلتے رہتے ہیں، تو جو منافق فطرت والے لوگ ہوتے ہیں نا گھٹیا فطرت والے لوگ وہ باہر سے دیکھ کے کہتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں نا نیک پاک سمجھتی ہے، بڑا اس کو غرور ہے اپنا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ اس وقت بھی اسی طرح کرتے تھے جب مسلمان حق کے راستے میں استقامت کے ساتھ لڑتے تھے نا تو منافق لوگ جب دیکھتے تھے کہ یہ استقامت سے لڑ رہے ہیں، انہیں کوئی چیز ڈرا نہیں رہی، کوئی چیز ہٹا نہیں رہی، تو پھر وہ کچھ نہیں جب کر پاتے تھے نا تو وہ گھٹیا باتیں کرنی شروع ہو جاتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ اپنے آپ کو یہ بڑے غرور میں ہے، حالانکہ مسلمانوں کو تو کبھی غرور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے وہ غرور میں نہیں ہوتا، وہ استقامت اور حفاظت اللہ کی استقامت اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسے گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں ہر کسی کو اور اپنی فطرت کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور اپنی گھٹیا کہتے ہیں نا عادتیں اور نیتیں دوسروں پر لگا دیتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دین کا کام استقامت اور ہمت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، گھٹیا لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے، وہ اپنی فطرت تمہارے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 50 میں دیکھیں اللہ کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو الزامات لگاتے ہیں اللہ کے بندوں پر، اپنی فطرت دکھاتے ہیں، اپنا آپ انہیں دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کہتا ہے فرشتے ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر ماریں گے۔ جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے نا تو ان کی جان کنی کا وقت بڑا ہی سخت ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، اللہ کہتا ہے جیسے وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو ستایا کرتے تھے نا، ان کے اوپر الزامات لگایا کرتے تھے، گھٹیا حرکتیں کر کے انہیں تکلیف دیا کرتے تھے، گھٹیا باتیں کر کے انہیں اذیت دیا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے یہی وقت فرشتے ان کے اوپر آ کر آخری وقت ان کا جب ہوگا فرشتے ان کے چہروں پر اسی چہرے سے جس منہ سے یہ باتیں کیا کرتے تھے گھٹیا، اللہ کہتا ہے ان کے چہروں پر فرشتے آ کر ضربیں ماریں گے۔ تو کیا اللہ کہتا ہے ان کے لیے پہلے تو ہوگی فرشتوں کی مار، پھر آگے ان کے لیے ہوگا عذاب تیار، عذاب الحریق،
آگ کا عذاب ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہی آگ جو اپنی گھٹیا فطرت کی آگ اور گھٹیا زبان یہ یوز کرتے تھے، اللہ کہتا ہے کل کو یہی ان کے اوپر آ کے واپس ان کو ملنے والا ہے۔ آگے آیت 52 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ جو اللہ کی آیات کا، یہ اصل میں اللہ کہتا ہے یہ جو گھٹیا حرکتیں اور باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ من کے کافر ہوتے ہیں، اس لیے یہ انہوں نے عمل تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، نہ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، یہ آیات کا بھی انکار کرتے ہیں اور جو حق کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو بھی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ آیت 53 میں کیا سمجھا رہا ہے، مجاہدہ اور ریاضت نہیں کرتے، اپنی حالت نہیں بدلتے، صرف زبانی باتیں اور دعوے یہ گھٹیا لوگ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 55 میں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا اپنے آپ سے ہی بے خبر ہیں، جو دوسروں کو کہتے ہیں نا باتیں کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دین میں کہتے ہیں نا کجیاں ڈھونڈنے میں، نہ خود کرتے ہیں دین کا کام اور جو دوسرا کر رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بڑے غرور میں ہے یہ تو، اور خود بھی مجاہدہ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا اصل میں 55 آیت میں اللہ دیکھیں صاف ان کی اندر کی حالت کو اللہ باہر عیاں کر رہا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جو خود کہتے ہیں نا دنیا میں بس چرنے اور کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ حق کے لیے نہ محنت کرتے ہیں، نہ مجاہدہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی کہتے ہیں نا رضا کی کوشش کرتے ہیں، نہ نبی کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، یہ بس کھا پی کے چر کے دنیا میں دنگے فساد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو اللہ کا عہد نہیں نبھاتے، اللہ سے عہد دے کر آئے ہوئے ہیں، الست بربکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عہد تو دے کر آئے تھے یا اللہ ہم نہیں کریں گے، یعنی ہم نفس کی پیروی نہیں کریں گے، لا الہ اور ہم الا اللہ والے بن کے زندگی گزاریں گے اور محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ گھٹیا لوگ، یہ دنیا دار لوگ اپنا عہد نبھانا بھی بھول گئے ہوئے ہیں، اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، جانور ہیں اللہ کی نظر میں، اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ ڈرتے نہیں ہیں، نہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہ دعوے جھوٹے دعوے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہ دوسروں پر الزامات لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ اندر سے انسان نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 62 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں عادت مبارکہ اور اخلاق مبارکہ بے حد کریمانہ اور عاجزانہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی نرمی اور عاجزی اور اخلاقی انکساری کی وجہ سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں دھوکہ دے کے لوگ چلے جاتے تھے، باتیں کر کے چلے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، تو رسول اللہ کی دعا کے وسلم کی دعا سے انہیں بہت کچھ مل جاتا، دنیا کا مال و متاع۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے رسول کو دھوکہ دے دیا، تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے حسبک اللہ، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، نہ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سب بتا رہا ہے، رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ نہیں کہ یہ جانور ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ شر الدواب ہیں، تو رسول اللہ کو تو سب کا حال معلوم ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی والے، نرمی والے اور اخلاقی انکساری والے تھے، جس کی وجہ سے منافق لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں کیسی کیسی منافقت چھپی ہوئی ہے، ہمارے اندر کیسی کیسی خیانتیں ہیں ان کے لیے، اور دیکھو ہم انہیں کہتے ہیں دعا کر دو تو یہ دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے حسبک اللہ، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی آپ کی مدد کرے گا اور ان کی بھی جو مومنین ہیں، یعنی اللہ اپنے محبوب کو دیکھیں کیسی اعلیٰ تسلی اور حوصلہ دے رہا ہے کہ یہ منافق تو سمجھتے ہیں رسول اللہ کو پتہ نہیں، لیکن رسول اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے محبوب کو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، یہ جو منافق اور جاہل جانور نما لوگ، جانور کے کتنے حقیقت والے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو حق کے راستے سے کبھی ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مددگار اللہ ہے اور ان کا بھی مددگار اللہ ہے۔ دیکھیں یہ ساتھ لکھا ہوا ہے
वल्लज़ी अय्यदका, आपका मददगार अल्लाह है, बिनस्रिही व बिलमोमिनीन, और जो मोमिनीन इस रास्ते पर चल रहे हैं ना उनका भी मददगार अल्लाह। इसलिए मैं आपको कहती हूँ ये आयत अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी नसीहत रखी होती है, लेकिन अक्सर लोगों जो लोग पढ़ाते हैं ना कुरान और पढ़ते हैं वो बस कहते हैं ये तो रसूलुल्लाह पर हुक्म आया था और ये उनके लिए था और ये उस वक़्त की बात थी। मैं आपको बताऊं हर हुक्म जो कुरान पाक में आयत होती है उसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई नसीहत और हिकमत का पहलू और हमारी रूहानी मानी तरबियत और तरक्की का पहलू ज़रूर होता है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये कोशिश करती हूँ सिर्फ आयत ना रखूँ, बल्कि आयत के अंदर जो अल्लाह ने नसीहत और हिकमत रखी हुई है उसको आपके सामने रखूँ। यानी कुरान को मैं आपके सामने अमली सूरत में पेश करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल मिसालें भी देती हूँ। जब हमें ये ख्याल आता है तो ये शैतान होता है, जब हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं तो ये शैतानी लोग होते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल कुरान समझा रही हूँ और उस पर खुलासा भी कर रही हूँ। यानी 3-4 काम मैं इकट्ठे कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह मददगार है सिर्फ अपने रसूल का ही नहीं, वह बिल मोमिनीन, और जो मोमिनीन मेरे महबूब के पैरोकार हैं, ताबेदार हैं, इताअत गुजार हैं, उनका मददगार भी अल्लाह होगा। यानी अल्लाह यहाँ से क्या समझा रहा है, यानी जो अल्लाह ताला कह रहा है कि आपके पास मुनाफिक लोग आते हैं आपके साथ बेअदबी करते हैं, अल्लाह कहता है ये सब कुछ उनके साथ भी होगा जो मेरे महबूब के पैरोकार हैं, जो सच्चे मोमिनीन हैं, उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला उन्हें भी समझाता है कि तुम भी ये आयतें ये दुआएं पढ़ते रहना। क्या, हस्बुकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। देखिए ये दुआ भी है, ये दुआ भी है। जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ जाए जो मुनाफिक हों, जो मुफसिद हों, जो जो कहते हैं ना अपनी औकात और अपनी हदूद भूल जाने वाले हों, फिर अल्लाह से आप ये दुआ किया करें, या अल्लाह तू मदद दे, तू हिफाजत फरमा, बिनस्रिही, या अल्लाह तू मदद दे, तू हिम्मत दे। आगे अल्लाह ताला देखिए आयत 63 में क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला कहता है मैंने दिलों में, तुम्हारे मोमिनों के दिलों में, अल्लाह कहता है जो मोमिन सच्चा मोमिन होता है ना वो सच्चे मोमिन से जरूर मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत अल्लाह की डाली हुई होती है। लेकिन अक्सर लोग देखें, पीछे आयत में गुजरी, अल्लाह कहता है जो शर वाले इंसान और जिन्नात होते हैं ना वो मोमिनीन के दुश्मन होते हैं। ये भी देखे होता है, अक्सर लोग होते हैं जो मोमिन लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के जो मोमिन बंदे होते हैं वो सच और हक बयान करते हैं। जब वो सच और हक बयान करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमें बातें लगाई जा रही हैं, या हम पे हमला किया जा रहा है, ये हमें कहा जा रहा है, या हम पे इल्जाम दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोग जो अंदर से मुनाफिक होते हैं ना वो मोमिन लोगों के दुश्मन होते हैं। लेकिन जो सच्चा मोमिन होगा ना, जो मुती होगा, रसूलुल्लाह का मुती होगा, वाकईतन जो फरमा बरदार होगा, खशियतुल्लाह वाला होगा, जो हदूदुल्लाह वाला होगा, अल्लाह कहता है मैं उन मोमिनों के दिलों को आपस में मिला देता हूँ। वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारी बरसों की मोहब्बत है, और वो आपस में यानी कि उनकी रूहानी और ईमानी और नूरानी मोहब्बत होती है। वो दिखावा नहीं करते, उनके दिल मिले हुए होते हैं। अल्लाह कहता है 63 में अल्लाह कहता है ये मैं करता हूँ। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह कहता है ए नबी आपके लिए तो अल्लाह काफ़ी है, और वो मुसलमान जिन्होंने आपकी पैरवी एहतियार कर ली। अल्लाह कहता है जितने मर्जी लोग आपकी दुश्मनी, आपसे हसद करें, आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, आपको बातें करें। जैसे देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग का काम करते थे तो कितने मुनाफिक लोग कहते थे ये तो इफ्तरा करते हैं, यानी खुद ही बना के ले आते हैं। कोई कहते थे ये मजनू है, अपने पास से बातें गाड़ लेते हैं। तो अल्लाह कहता है मेरे महबूब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो मुसलमान उनके लिए भी जिन्होंने आपकी पैरवी इख्तियार कर ली। देखें ये हमारे लिए कितनी बड़ी कहते हैं ना हौसले वाली, हिम्मत वाली आयत है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल में अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी जिंदगी में हर तरह की आजमाइशें आएंगी। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं हक का रास्ता ही छोड़ दूं, अब मैं कहते हैं ना मेरे ऊपर तो बहुत ही आजमाइशें और तकलीफें आ गई हैं। देखिए अक्सर लोग जो कच्चे होते हैं ना, अंदर से कच्चे होते हैं, वो जल्दी से मगलूब हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि जब से मैंने मतलब कुरान सीखना शुरू किया है मेरे ऊपर तो आजमाइशें ही आई जा रही हैं, कभी एक परेशानी कभी दूसरी परेशानी। लेकिन ये कमज़ोर लोग और कच्चे लोगों का वतीरा होता है, वो जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है जो असल मोमिन है, अतीउल्लाह अतीउ रसूल वाले हैं, जो इताअत रसूल वाले हैं, मोहब्बत रसूल वाले हैं, अदब रसूल वाले हैं, हदूदुल्लाह वाले हैं,
خشیت اللہ والے ہیں وہ ان کے لیے اللہ کہتا ہے مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی رسول اللہ کی پیروی، دیکھیں آپ گہرا نقطہ نوٹ کریں، اللہ کہتا ہے جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں یا جو حق کے رستے کی پیروی کرتے ہیں یا جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے اللہ کافی ان کے لیے ہے، اللہ کی مدد ان کے لیے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کی پیروی کی، رسول اللہ کا ادب کیا، رسول اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کہتا ہے میری مدد ان کے لیے ہوگی جو میرے محبوب کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ آیت 65 میں دیکھیں اللہ جہاد کی ترغیب دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں جہاد میں تمہارے لیے کیسی کیسی رحمتیں، برکتیں، حکمتیں، عزتیں اور مرتبے اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور کا جہاد کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جہاد صرف مردوں پہ فرض ہے، جہاد صرف اس وقت فرض ہوتا تھا، ہم عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے۔ اور پھر حق کی تلاش، صراط المستقیم، اور پھر کوئی استاد لینا، اور پھر دیکھیں مجاہدہ کرنا، علم کو سیکھنا پھر اسے تزکیہ لینا، طہارت لینا، پھر اس سے ہدایت لینا، پھر اس سے حکمت لینا، یعنی قرآن پہلے تو سیکھنا، پھر اس پر اس سے تزکیہ طہارت لینا، پھر اس سے پھر مجاہدہ سیکھنا، پھر اس کو عملی صورت میں کہتے ہیں نا زندگی میں اپنانا، تو یہ سب کرنے کے لیے کوئی استاد چاہیے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ کئی عورتوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں جہاد تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، جہاد کی آیتیں تو اس وقت کے صحابہ کے لیے تھی یا صرف مردوں کے لیے ہیں؟ حالانکہ جہاد علم حاصل کرنا مرد عورت سب پر فرض ہے، اپنے صراط المستقیم پر چلنا مرد عورت سب پر فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہر عورت پر فرض ہے، اپنے لیے جنت میں گھر بنانا، اللہ کی طرف رستہ لینا سب پر فرض ہے۔ تو یہ رستہ لینا، یہ جنت کی گھر بنانا، یہ صراط المستقیم کی طرف چلنا، یہ تزکیہ طہارت لینا، یہی تو جہاد کہلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ حق کا جہاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں عورتوں پہ فرض ہی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں لوگوں کی باتیں سن کے، یعنی ویسے سارے جہاد کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے سارے جہاد کر رہی ہوتی ہیں، گھر کی ہانڈی بنانے کے لیے جہاد کر کے گھر سے نکل کے جائیں گی، دکان پہ جائیں گی، سبزی لے کے آئیں گی، وہ سارے جہاد کر رہی ہیں، اور کپڑے چاہیے تو کپڑے لینے کے لیے دکان پہ جائیں گی، پسند کو دیکھیں گی، اب ڈیزائن کو دیکھیں گی، اپنا کہتے ہیں نا ہر چیز، وہ سارے جہاد کر رہی ہیں، لیکن جہاد اگر نہیں کرنا تو اپنی آخرت کے لیے نہیں کرتی، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتی، ایمان کے لیے نہیں کرتی۔ میں تو حیران ہوں، دنیا خاوند اور خاندان کے لیے تو سارے جہاد چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری دیکھیں ناسمجھی اور نادانی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے جہاد ہم دوڑ کرتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، اس کو ہم شاپنگیں اور اس کو ہم ہالیڈیز اور اس کو ہم اچھے نام دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف جہاد کرنے کا، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے اور نبی کی اطاعت کے لیے بات آئے تو ہم کہتے ہیں عورتوں پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ ہے شیطان کا مکر جس میں عورتیں گھر بیٹھی جکڑی ہوئی ہوتی ہے اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو 100,000 کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں خاص برکت دوں گا، یعنی تمہارے وقت میں برکت ڈال دوں گا۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں میں پتہ نہیں گھر سے جاؤں گی قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو میرے گھر کے کام رہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، 100 کو میں 1000 کے برابر کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے گھر کے کاموں میں اتنی برکت ڈال دوں گا، تھوڑے وقت میں اتنی برکت ڈال دوں گا، جو کام تم سارا دن نہیں کر پاتی تھی وہ تم 1 گھنٹے میں کر لو گی جا کے۔ اتنی تمہارے اندر ہمت، طاقت اور ایمانی، نورانی ہمت، جوانی تو اللہ کہتا ہے میں اتار دوں گا کہ تمہارا کہتے ہیں نا دنوں کا کام اللہ کہتا ہے میں لمحوں میں کر دوں گا۔ یہ برکت ہے جہاد کے لیے جانے والوں کی، اللہ انہیں برکتیں دے کر، ہمت دے کر لوٹاتا ہے، لیکن ہمیں تو ان چیزوں کا شعور ہے ہی نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں قرآن سیکھنے گئی تو میرے تو کام پڑے رہ جانے ہیں، میرا نقصان ہو جانا ہے، میرے تو پتہ نہیں طبیعت خراب ہو جانی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، طبیعت نہیں، میں تمہیں برکت اور شفا دے کے، نور دے کے اور زیادہ لوٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے صبر کے ساتھ جہاد کرنا، کرتے رہنا، تو اللہ کی مدد
اللہ کی مدد آئے گی، اور تمہیں آخر میں پتہ ہے کیا، آخر میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دنیا کہتے ہیں نا، دنیا راضی ہو نہ ہو، اللہ کہتا ہے جب تم جہاد کرو گے نا تو تمہیں میری رضا حاصل ہوگی۔ دیکھیں اللہ کیا کیا مرتبے اور خوشخبریاں سنا رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں جہاد کی بھی تو قسمیں ہیں نا، جہاد بالقول، جہاد بالعلم، جہاد بالنفس۔ تو جب ہم یہ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو اللہ کہتا ہے میری مدد اور میری رضا ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہارے اب کہتے ہیں نا ظاہری بھی ساتھ ہوگی، اور تمہارے اندر بھی نور اور سکینہ، تمہارے دل پر میں اطمینان اور نور نازل کروں گا، اور تمہاری روح پر میں سکینہ نازل کروں گا، یعنی تم ہر وقت سکون اور سرور میں رہو گے۔ یہ تمہارے اندر جو بے چینیاں اور گھبراہٹ گھر بیٹھے میں ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے اور سکون نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، اللہ کہتا ہے جب تم جہاد کے لیے نکلو گے نا تو سکون اور سکینہ لے کر جاؤ گے، اور میٹھی نیند، سکون کی نیند، نواس ہوتا ہے میٹھی نیند، نشے والی نیند، اللہ کہتا ہے میں تمہیں سلا دوں گا، اور تمہارے دل پر ہر وقت سکینہ، اللہ کے نور کی بارش ہوتی رہے گی۔ میں کہتی ہوں اگر میں یہ شعور ہو کہ جہاد سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، واللہ آپ کا دل کرے میں ہر وقت جہاد ہی کرتی رہوں، ہر وقت جہاد میں جاتی رہوں، لیکن چونکہ ہمیں ان چیزوں کا شعور صحیح طرح سمجھایا نہیں جاتا، اس لیے ہم کہتے ہیں آج تو میں آرام ہی کروں گی، آج میں گھر ہی رہوں گی۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کو شعور آ جائے نا، آپ کہو گے کہ میں وہاں جا کے مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میں نے جانا ضرور ہے۔ اگر ہمیں مرتبے اور شان کی سمجھ آ جائے کہ آنے سے ملتا کیا کچھ ہے۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے آیت 73 میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اصل میں جہاد کے لیے کیوں اللہ اتنا زور اور اتنے مرتبے اور اتنی شان بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو نا تو جو شیطان نے فتنے پھیلائے ہوتے ہیں، فساد کیے ہوتے ہیں، دیکھیں شیطان کے فتنے اور فساد کیا ہوتے ہیں، شیطان ہمیں غلط عقیدے دیتا ہے، خوش گمانی میں، خود فریبی میں شیطان ہمیں مبتلا رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں گھر بیٹھی جنتی، گھر بیٹھی نمازی، گھر بیٹھی میں حاجی، گھر بیٹھی میں بخشی ہوئی، کیونکہ میں گھر بیٹھی ہوں نا تو میں بچی ہوئی ہوں۔ تو یہی تو اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے شیطان، تو کہتے ہیں نا گھر بیٹھے شیطان تو گھر آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنے گھروں پر ایسے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن کوئی اکیلا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے جیسے بیڑیے کی صورت میں، اور مومن اکیلا بیچارہ ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا جیسے بکری کا چھوٹا میمنا ہے۔ تو آپ سوچو میمنے کے آگے بیڑیا آ جائے تو میمنا کیا کر سکتا ہے بیچارہ غریب، تو جو کرنا ہے بیڑیے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ہوتا ہے جب ہم جہاد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، علم کے لیے، نور کے لیے، تزکیہ طہارت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے، تو ہمیں تلوار مل جاتی ہے، نور کی تلوار، ہمیں یقین کی تلوار، علم الیقین ہمیں مل جاتا ہے، عین الیقین، اور پھر ہمارا دل ڈولتا نہیں ہے، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ پھر ہمیں جو دنیا ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے، شیطان دلوں پہ وسوسے ڈالتا ہے نا، وسوسات شیطان ڈالتا ہے اور ہمارے عقیدے کو ڈانوا ڈول کرتا ہے، اور ہمیں گھبراہٹ اور بے چینی شیطان کے وسوسات کی وجہ سے ملتی ہے، تو یہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم گھر سے نکلتے ہو نا تو یہ فتنہ شیطان کا ڈالا ہوا، اور پھر فساد، دیکھیں جو فتنہ بندہ فتنے میں گر جائے تو وہ جو بھی عمل کرے گا وہ فساد ہی کرے گا، دنگا ہی کرے گا، یعنی وہ اپنی مرضی سے عمل کرے گا۔ تو یہ تو میں آپ کو کہتی ہوں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے عمل کرنا ہے، عمل جو بھی کرنا ہے اطیع اللہ اطیع رسول اللہ کی پیروی میں کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ تو جب ہم گھر سے نکلیں گے ہمیں شعور آئے گا، شعور آتا ہے کہ نہیں، کہ میں نے کوئی کام کس طرح کرنا ہے، اپنی مرضی خوشی کے لیے نہیں کرنا، میں نے رسول اللہ کی پیروی میں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ جو شیطان نے آپ کے اوپر برسوں کے فتنے فساد آپ کے دلوں میں ڈالے ہوئے تھے، اور آپ زندگی اپنی من موجی اپنی تن آسانی کی گزار رہے تھے نا، یہی تو فساد تھا جس میں آپ مبتلا تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نکلتے ہو گھر سے تو میں تمہارے دلوں کے فتنے بھی دور کرتا ہوں اور تمہارے اعمال کے فساد بھی دور کرتا ہوں۔ اور اس جہاد سے پھر اللہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو حق ہے وہ پھیلتا ہے، باطل جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، حق غالب ہو جاتا ہے، اور اللہ خود بھی چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں حق کو غالب کر کے رہوں گا۔ تو جب ہم بھی وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں جو اللہ خود فرما رہا ہے
तो फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दर्जात दूंगा। देखिए आपने गौर किया इस पे कि दर्जात और मुकामात घर बैठे नहीं मिलते, घर बैठे नमाज पढ़ने से, घर बैठे कुरान पढ़ने से दर्जात मुकामात नहीं मिलते। जब हम घर से निकलते हैं कुरान सीखने के लिए तो फितने फसाद भी दूर होते हैं, हमें हमें बहुत तज़किया और तहारत के नुक्ते भी मिलते हैं, हमारा कहते हैं ना मन पाक नीयत साफ भी होती है, और हमारा अमल रज़ाए खुदा और इत्तबाए मुस्तफ़ा में हो जाता है। तो यही तो अल्लाह चाहता है, फितना फसाद दूर हो और हक फैले। तो अल्लाह कहता है फिर ऐसे लोग जो होते हैं, 74 आयत में देखिए अल्लाह बता रहा है जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की। ईमान लाने के बाद अल्लाह कहता है हिजरत करो। हमने अपने माजी से गफलत से निकलना है, जो हम जाहिलाना जिंदगी गुजार रहे थे, घर बैठे आराम मस्ती की जिंदगी, अल्लाह कहता है जो लोग ईमान लाए उसके बाद हिजरत करो। अब तुमने हिजरत करनी है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, जो भी काम करना है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, इसको जिहाद कहते हैं। अल्लाह कहता है पहले ईमान लाओ, फिर हिजरत करो, फिर जिहाद करो। तो जिन्होंने मदद की, अल्लाह कहता है ये है मदद, जिन्होंने मदद की, और फिर मदद करो एक दूसरे की, तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, एक दूसरे को हक के नुक्ते समझाओ, एक दूसरे को हदूदुल्लाह समझाओ, एक दूसरे को खशियतुल्लाह समझाओ। आप समझ रहे हो, एक दूसरे को आखिरत की रगबत दिलाओ, एक दूसरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी की शान और मर्तबा बताओ। आप समझ रहे हो, हमारा मिलना ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया की बातें कर रहे हैं, कपड़ों की, फैशनों की, मेकअप की, घरों की, इधर की उधर की, औलादों की इधर की नहीं। अल्लाह कहता है जब मिलो, जब मिलकर बैठो तो फिर हिजरत भी तो करो ना, अपनी आदतें छोड़ो, वो जो तुम्हारी गाफिलाना आदतें थी चुगलियां करने की, इधर से उधर अपनी कहते हैं ना हरकतें, अपनी आदतें, अपनी हसलतें भी तो बदलो ना, ये हिजरत होती है। हिजरत करो अपने नफ्स से, अपने नफ्स को छोड़ो और फिर मिलकर जिहाद करो। जिहाद करने का मतलब होता है वो अपने अंदर आदतें लेकर आओ जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है, यानी कुरान सीखो, सिरातुल मुस्तकीम की फिक्र करो, मिलकर मुजाहिदा करो, एक दूसरे की मदद करो, जिन्होंने, और फिर मदद करो एक दूसरे की। अल्लाह कहता है जो ऐसे काम करते हैं ना ये हैं सच्चे मुसलमान। देखिए अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह कहता है मैं अब गवाह हूँ, अगर तुम ईमान लाकर, अगर तुम हिजरत करके, अगर तुम जिहाद करोगे और फिर हक के लिए एक दूसरे के मददगार हो जाओगे ना, तो अल्लाह कहता है ये हैं सच्चे मुसलमान। देखिए अल्लाह ईमान की फिर गवाही दे रहा है कि ये हैं सच्चे मुसलमान। और फिर आगे देखिए अल्लाह ताला कह रहा है इनके लिए बख्शिश है और इज्जत है। देखिए दर्जे और मुकाम की जहां बात आती है, आपने कभी नोट नहीं किया शायद, जहां दर्जे मुकाम बख्शिश की बात आती है उससे पहले अल्लाह ने जरूर जिहाद और हिजरत और ईमान का जिक्र किया हुआ होता है। आगे देखें तो शुरू होती है सूरत तौबा जो कि मदनी सूरा है। इसमें अल्लाह ताला आगाज में ही इरशाद फरमा रहा है बेजारी का ऐलान। अल्लाह कहता है मैं बेजारी का ऐलान करता हूँ उन लोगों से, बेजारी का ऐलान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। अब आप ये नोट करें, नोट करते आए मेरे साथ कि अल्लाह और उसका रसूल हर जगह साथ साथ है। और देखें वहां भी लोग कहते हैं अल्लाह के साथ रसूल को ना रखो, ये शिरक है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। आप देखें अल्लाह ने खुद अपने रसूल को अपने साथ साथ रखा है। देखें सूरह तौबा का आगाज ही होता है, अल्लाह कहता है बेजारी का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। अल्लाह ने ये नहीं कहा तन्हा अल्लाह की तरफ से, नहीं, अल्लाह ने रसूल को साथ रखा, साथ रख के हमें समझा दिया मेरा रसूल मय्यती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने इस रसूल को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने इस रसूल को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, जिसने इस रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो अल्लाह कहता है मैं और मेरा रसूल जुदा जुदा नहीं है, सिर्फ जातें जुदा हैं लेकिन उनकी इताअत एक है, मोहब्बत एक है, उनकी चाहत एक है, मंजिल एक है। यानी अगर मंजिल अल्लाह है तो रास्ता रसूल अल्लाह है, अगर मोहब्बत अल्लाह से है तो वफा रसूल अल्लाह से करनी है। अल्लाह भी देखें ये कर रहा है, अगर हुक्म कुरान अल्लाह का है तो जुबान रसूल अल्लाह की है, अमल रसूल अल्लाह करके दिखा रहे हैं। तो अल्लाह रसूल कभी भी जुदा जुदा नहीं है। तो अल्लाह ताला शुरू में ये बात समझा रहा है
بیزاری کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان لوگوں سے جو عہد توڑتے ہیں، یعنی زیادہ تر جہاں پر یہودی اور منافق لوگوں کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو اپنا عہد نہیں نبھاتے، رسول کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں وفا کا وہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہتا ہے ان سے جہاد کا اعلان کرو جہاں تک کہ یہ توبہ کر لیں، جب یہ توبہ کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ آگے دیکھیں آیت 8 اور 9 اور 10، یہاں تک اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا وہ ظاہر پہ ہر بات پہ کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اندر سے اللہ کہتا ہے وہ منافق اور باغی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مفاد کے لیے، اللہ کہتا ہے یہ صرف دنیا کے مفاد کے لیے آتے ہیں کہ اگر رسول کو اللہ کچھ دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں سے مل جائے، لیکن اصل میں یہ ایمان لینے نہیں آتے۔ دیکھیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حیران ہوتی ہے کیا کچھ بتا رہا ہوتا ہے ہر ایک کے بارے میں، اور آنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم منافق ہیں اندر سے، اور یہ تو ہم جو کہتے ہیں نا اسی وقت مان لیتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ کا ماننا آپ کی اپنی ذاتی عاجزی اور آپ کی اخلاقی انکساری کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں منافق کون ہے تو ریاکار کون ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ دیکھیں خود اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آیت 9 میں اللہ کہتا ہے یہ دنیاوی مفاد کے لیے یہ آپ اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بازار آپ کے سامنے بیٹھ کے سر ہلاتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم آپ کی سنیں گے آپ کی مانیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے جب یہ انہیں دنیا کے کہتے ہیں نا ان کے مفاد کی پہ جب ضرب لگتی ہے نا یا ان کے جذبات پہ ضرب لگتی ہے تو فوراً رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے، فوراً کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہم نے اپنے فائدے کے مطابق اب کرنا ہے نا، اب جو ہمارے رواج ہے، اب تو ہم نے جو میری اولاد کہہ رہی ہے ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا جہاں فائدہ دیکھتے ہیں نا، دنیا کا فائدہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی نہیں پھر انہیں یاد آیا کہ آیات کے اندر کیا حکم ہے یا رسول کا کیا حکم ہے، وہاں فوراً ہی بھلا دیں گے، حد سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے ان کا حال، یعنی رسول اللہ کو اللہ ہر بات سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں، مفاد پرستی، مطلب پرستی، موقع پرستی چھوڑ دینا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، آیت نمبر 11 میں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اگر یہ توبہ کر لینا تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ دیکھیں اس لحاظ سے ہم بھی دینی بہنیں ہیں، اگر ہم دین کے لیے ملتے ہیں، قرآن کے لیے ملتے ہیں نا تو ہمیں ان حدود میں رہنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دینی حدود میں رہنا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ہم کسی کے حالات کی ٹو میں نہ رہیں کہ اس کے اندر کے حالات کیا ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نہ کسی کے جذبات، نہ کسی کے حالات، نہ کسی کی عزت پر ہم حملہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ یہ بھی دیکھیں اس کی بڑی شرائط ہوتی ہیں، جب آپ اللہ کے لیے مل کر بیٹھتے ہو نا، اللہ کے لیے جب آپ آتے ہو تو پھر آپ کے اوپر بھی بہت ساری اخلاقیات اور احکام لاگو ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے لیے بیٹھو اور ایک دوسرے کو تانے بھی دو، اللہ کے لیے بیٹھو اور ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈ کے جا کے باتیں پھیلاؤ بھی، اللہ کے لیے آ کے بیٹھو اور ایک دوسرے کے جذبات کو آپ کہتے ہیں نا ہرٹ بھی کرو، ایک دوسرے کو ہرٹ بھی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زبان درازی بھی کرو، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر کینہ اور بغض بھی رکھو۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر آپ منافقین میں آتے ہو، آپ مومنین میں پھر نہیں آتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ اصول و ضوابط ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم جو لوگ ہیں نا ہماری کوئی تربیت ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم بے لگام لوگ ہیں، نہ ہماری کوئی دینی تربیت ہے، نہ اخلاقی تربیت ہے، نہ ہماری کوئی اسلامی تربیت ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس حدود میں رہنا ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو کہتے ہیں نا پیش کرنا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 16 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا جہاد کے بغیر۔ اللہ دیکھیں وارننگ دے رہا ہے، وارننگ ہمیں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو گھر بیٹھے تو تم بچ جاؤ گے، گھر بیٹھے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے تکلیفیں تمہیں گھر پہنچ جانی ہے، اگر تم گھر سے نہیں نکلو گے نا، دین کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالو گے، اللہ کے لیے جہاد نہیں کرو گے نا، تو تم بچے ہوئے تو پھر بھی نہیں ہو، گھر میں تمہارے تکلیفیں بھی آ جائیں گی، دردیں مرضیں بھی آ جانی ہے اور موت بھی تمہیں آ جانی ہے، وہ تو آ ہی جانی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جہاد کے بغیر تمہیں چھوڑا جانا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے
دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے جہاد کے لیے، لا الہ کو چھوڑو، الا اللہ پہ رہو، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، سارا ہے ہی جہاد جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہوا ہے۔ لیکن ہم بے شعور لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا میں آرام کرنے آئے ہیں، بچے پیدا کر کے کھانے پینے کے لیے ہم پتہ نہیں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، شعور ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں گیا شعور کہ ہم دنیا میں جہاد کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہ ہم نے اپنی زندگی خطوط میں، ایک خطوط میں گزارنی ہے، ایک لائن میں گزارنی ہے، صراط المستقیم میں گزارنی ہے، ہم نے زندگی انعمت علیہم کی صحبت میں گزارنی ہے، ہم نے زندگی تجاہد فی سبیل اللہ میں تقوی کا زاد راہ جمع کرنے میں، اس لیے ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تقوی کا زاد راہ اپنے اعمال نامے میں جمع کرنا ہے، ہم نے اشد حب للہ، دل کے اندر اللہ کی شدید محبت پیدا کرنی ہے، اس لیے جہاد کرنا ہے، زندگی اطاعت رسول میں گزارنی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے پیروی رسول میں گزارنی ہے، اور قرآن کی آیات کی پیروی میں زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، کیا ہمیں یہ شعور دیا گیا ہے جہاد کا کہ زندگی اتباع رسول اور پیروی قرآن کا نام ہے؟ ہمیں تو جہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا سرے سے، کہ زندگی میں جہاد ضروری ہے، کیونکہ میں نے قرآن کی، ایک طرف میں نے قرآن کا اتباع کرنا ہے اور ایک طرف رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں تو اس باتوں کا شعور ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں میں نے اپنے خاوند کو راضی کرنا ہے اور اپنے بچوں کے پیچھے جانا ہے، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ساری زندگی غفلت میں ہی گزار دی اور غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک یعنی ہمارے لیے کہتے ہیں نا، اب اپنی حرکتیں چھوڑنا اور حسرتیں چھوڑنا، پچھلی بڑا ہی روش کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاد جب تم کرو گے تو تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں بعض لوگوں کے لیے صبر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب تم جہاد کرو گے نا تو تمہیں صبر کرنا بھی آ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں اللہ میں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں، جو مسجدیں ہیں، نمبر 18 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا گھر مومن لوگ آباد کرتے ہیں۔ لیکن آج کل تو دیکھیں ہر طرح کے لوگ مسجدوں میں گئے ہوتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کہتے ہیں نا دین کا، گہرائی کا، معرفت کا اور حقیقت کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ مسجدوں میں پھر ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مسجدوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اصل مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اصل مومن بندے وہی ہوتے ہیں جو قرآن سے، جنہوں نے قرآن سے ہدایت لی ہوتی ہے اور قرآن والا ان کا ہادی ہوتا ہے، وہ اصل مومن بندے ہوتے ہیں۔ انہی کو مسجدیں آباد کرنی چاہیے جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پہلے آباد ہوتے ہیں نا، وہ مسجدوں کو پھر آباد کریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 20 میں کیا سمجھا رہا ہے، جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا۔ دیکھیں بار بار میں حیران ہوں، جہاد کا ذکر آ رہا ہے اور جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا وہ بھی جہاد ہے، جس سے ہم بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی، یعنی اپنی غافلانہ روش کو چھوڑ دو۔ ایمان والے کیسے بنو؟ ایمان والے ایسے بنو جو ہم نے کل ایمان والوں کی صفات، یاد ہے آپ کو کل ہم نے ایمان والوں کی صفات سورہ انفال کے شروع میں دیکھی تھی، کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، جب آیات سنتے ہیں تو اللہ کی محبت میں وہ تڑپنے لگتے ہیں، اور پھر وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ایمان والوں کی صفات اور طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، من پاک، نیت صاف، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، اپنے ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی اپنے ماضی میں گزار دیتے ہیں، اپنے پچھلے رونے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ اپنی نفسی، اپنی رواجی، اپنی ماحولی اور معاشرتی جو ان کی پرورش ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ دینی، شرعی اور قرآنی اور ایمانی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا مطلب میرا یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اپنی پچھلی روش جو ہے نا، آپ کی غافلانہ زندگی جو گزاری تھی، جس طرح آپ کی پرورش ہوئی تھی، ماحولی، رواجی، رسمی، خاندانی، نفسی، وہ زندگی چھوڑ دو اور اب نئی زندگی شروع کرو۔ یہ ہجرت ہے۔ نئی زندگی کون سی شروع کرو؟ قرآنی۔ اب میں نے ہر کام جو کرنا ہے قرآن سے تزکیہ، طہارت اور قرآن سے ہدایت لے کے کرنا ہے، یہ نئی زندگی ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایمانی زندگی شروع کرو، قرآنی زندگی شروع کرو، نورانی زندگی شروع کرو، تزکیہ طہارت والی زندگی شروع، رحمانی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی شروع کرو۔ تو اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ اب جب آپ یہ کر لو تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے اپنے مال اور اپنی جان، جو کچھ تیرے پاس، ہمت، صحت،
जो भी अब रह गई है ना, जो कुछ तेरे पास है, अल्लाह कहता है सब अल्लाह के रास्ते में लगा दो। लेकिन पहली शर्त भी याद रखें, ईमान और हिजरत, ईमान और हिजरत। आप समझ रहे हो, पहले ईमान वाले बनो, फिर हिजरत करो, फिर अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल दोनों को लगा दो। तो अल्लाह कहता है आज़मा दराजतुन इंदल्लाह। देखिए फिर दर्जों की बात है, आपने नोट किया, दर्जे अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दूंगा जब तुम हिजरत करके, जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे। अल्लाह कहता है ये है फायजून, ये है मुराद वाले, कामयाबी पर फायज होने वाले लोग। देखें जो घरों में बैठते हैं उनकी निस्बत दर्जा उनका बुलंद है, जो ईमान लाते हैं, हिजरत करते हैं, जिहाद करते हैं। इसीलिए देखें हम ये सारी कोशिश काविश कर रहे हैं। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, कहते हैं आप घर बैठो आराम से, आपको क्या मुसीबत है, अपने घर के काम करो, अपनी घर की लाइफ एंजॉय करो। तो आपको किसने कहा है कि आप खुलासा कुरान करो? किसने आपको कहा है? कोई आपके पीछे है? कौन आपको कह रहा है? आपको मिलेगा क्या? तो मैं आपको बताऊं, हमें ये मिलेगा, फौजुल अजीम मिलेगी। ये जिहाद है जो हम कर रहे हैं, अपने घर बार किस लिए छोड़ कर आए? किसी दुनियावी मकसद और मतलब और मर्तबे के लिए नहीं। बाजार देखें, कोई आपको दुनिया की कमाई नजर नहीं आती कि हम कोई कमाई करने घर से, हम जा रहे हैं आहरत, हम ईमान कमाने के लिए घर से देखे निकले हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि तुम क्या ईमान वाले बनो, तो हम ईमान वाले ही तो बनना चाहते हैं। पहले तो हमें नफ्स और शैतान ने बुलाया हुआ था, आप समझ रहे हो। तो ईमान वाले बनने के लिए जब आप घर से निकलते हो, हिजरत करते हो, घर भी छोड़ते हो और ज़हनी तौर पर अपना माजी भी छोड़ दो। अब मैंने जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे अब दी है ना, कुरान समझने के बाद, अब मैंने जो अनम तालीम की सोबत से जो नूर लिया है, अब मैंने अपनी जिंदगी को कुरानी, नूरानी, रूहानी और मैंने अपने आप को रहमानी बनाना, इस रास्ते पर अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। और अब जो कुछ मेरे पास है, मेरी हिम्मत, मेरी जादाश्त, मेरी सलाहियत, काबिलियत जो अल्लाह ने मुझे दिया है, अब मैंने ये अल्लाह को राजी करने में लगा देना है। तो अल्लाह कहता है जब तुम ये जिहाद करोगे ना, आज़मा दराजा, मैं तुम्हें दर्जे दूंगा। दुनिया बेशक कुछ दे ना दे, दराजातुन आज़मा, अल्लाह कहता है बड़े, आज़मा का मतलब बड़े दर्जे, दराजातुन इंदल्लाह, अल्लाह कहता है मेरे पास हैं तेरे लिए दर्जे, तू फिक्र ना कर। आप समझ रहे हो, अल्लाह कहता है मैं तो तुम्हें दर्जे भी दूंगा और फायजून में भी तुम्हें आला दर्जों पर फायज करूंगा, मनसब भी दूंगा तुम्हें आखिरत में, यानी मुकाम भी दूंगा। आगे देखिए अल्लाह ताला मजीद क्या समझा रहा है, अल्लाह की रहमत रजा उन लोगों के लिए, अल्लाह की रहमत और रजा भी मिलेगी। देखिए अल्लाह मजीद हमें कहते हैं ना, अल्लाह ताला रगबत दिला रहा है कि ये जिहाद जारी रखना। बेशक जो मर्जी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें, मुसीबतें, मुश्किलें, आजमाइशें आए, ये जिहाद जारी रखना। अल्लाह कहता है दर्जात भी मिलेंगे और मैं तुम्हें मुकाम पर फायज भी करूंगा, और तुम्हें अल्लाह की रहमत देखें कहाँ जाके मिली, जिहाद के बाद मिली। हम तो घर बैठे ही कह रहे होते हैं अल्लाह की रहमत मिल जाए या अल्लाह बख्शिश मिल जाए। अल्लाह कहता है नहीं, उस वक्त मिलेगी जब तू कोशिश करेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, कहा ना अल्लामा इकबाल ने। तो तू अल्लाह कहता है तू कोशिश करेगा तो फिर तुझे अल्लाह की रहमत भी मिलेगी और अल्लाह की रिजा। देखिए ये बहुत आला दर्जा है, अल्लाह की रिजा सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह की रिजा है। रादिया तम मर दिया, ये नफ्स आला तरीन है, जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है ना, फिर अल्लाह उन्हें कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यानी अल्लाह क्यों कहेगा कि तू मेरे रास्ते में मुजाहिदा करता रहा, तू मेरे रास्ते में कोशिश करता रहा, तो आजा अब मैं तुझसे राजी हूँ। फिर अल्लाह उसे मुतमइन्ना कहकर पुकारेगा। अल्लाह कहता है ये मुकाम, ये दर्जात मैं तुझे दूंगा और नईमुन मुकीम, और तुम्हें नाइम में मुकीम करूंगा। अल्लाह ने जन्नत का नाम भी देखें बता दिया, सुबहान अल्लाह। जैसे होता है ना, आपको किसी का जगह भी बता दो, पता भी बता दो कि तुम्हारा पता और जगह ये है। तुम दुनिया में जो जिहाद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अल्लाह के लिए दौड़ रहे हो, अपना वक्त, सेहत, हिम्मत, सलाहियत लगा रहे हो, तुम अपनी कहते हैं ना हर तरह की जान, माल, औलाद, जज्बात, ख्यालात, मामलात की कुर्बानी दे के, पसे पुश्त डाल के, हर चीज तुम अल्लाह की तरफ दौड़ रहे हो ना, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें नाइम में मुकीम करूंगा, यानी वहां तुम्हें दायम ठिकाना दूंगा। देखिए अल्लाह ने आज
बता दिया कि मैं तुम्हें कौन सा सर्टिफिकेट और कौन सा मुकाम और दर्जा, नाइम, जन्नत नाइम, जहाँ नेमते ही नेमते होंगी। क्यों नाइम अल्लाह ने कहा? क्योंकि दुनिया में देखो जो लोग जिहाद करते हैं, नेमते कुर्बान करते हैं, अपनी खुशियां और ख्वाहिशें कुर्बान करके जिहाद करते हैं। इसीलिए तो देखिए अक्सर लोग जिहाद करते ही नहीं है। वो कहते हैं हम क्यों अपना आराम सुकून और अपना छोड़ के, तो घर बार मौज मस्ती रौनके, घर मेले मेले खुशियां छोड़ के क्यों जाएं? वो क्योंकि वो दुनिया को पसंद करते हैं। तो जिन्होंने आखिरत को पसंद कर लिया ना, अपनी ख्वाहिशों, चाहतों, मोहब्बतों, जीनतों को छोड़ दिया, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें नाइम, जन्नत नाइम, जहाँ नेमते ही नेमते, हर नेमत, हर आराम, हर आसाइश, हर जीनत, हर खुशी, हर रौनक मैं तुम्हें नाइम में मुकीम करके दूंगा। आप समझ रहे हो? इन बातों में जरा गौर किया करें गहराई के साथ, तो आपको फिर मोटिवेशन, मैं तो अपनी मोटिवेशन यहाँ से लेती हूँ, अपनी एनर्जी यहाँ से लेती हूँ। आप समझ रहे हो? मुझे बाजार कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। आपने देखा है ना, मेरे पीछे आगे कोई भी नहीं है जिसे कहा जाए कि तुम्हें किसने कहा था, तुम्हें कौन कहता करो। ये कुरान की आयत मेरी मोटिवेशन होती है, मेरी एनर्जी होती है, मुझे चलाती है, मुझे उठाती है। जब मैं अल्लाह ताला का कलाम, कहते हैं ना अल्लाह बंदे को मोटिवेट करता है, देखो मैं तुम्हें कौन सा मुकाम, देखो मैं तुम्हें कौन सा दर्जा, देखो मेरी रहमत, देखो मेरी रिजा, देखो मेरे मर्तबे मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर इंसान मोटिवेट होता है, अपने हालात छोड़ देता है, अपने जज्बात भूल जाता है, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ कर देता है। बस मैंने नाइम में मुकीम, मैंने वो मुकाम पाना है। देखिए अल्लाह ताला इस तरह हमें चलाता है, अल्लाह ताला हमें चलाता है, लेकिन कोई चलने वाला हो तो वो तो माइल व गरम है, कोई सायल भी तो हो। है जब तक हम देखो, जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, मंजर कशी आपके सामने कर रही हूँ, जब तक आप खुद इसके अंदर तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, इसको जब तक आप खुद गौर व फिक्र नहीं करोगे, आपको कैसे ये सारा मंजर समझ आएगा? जब आपको मंजर समझ ही नहीं आएगा तो आपने मोटिवेट कैसे होना? अब आपने पढ़ कैसे गुजर जाना है कि जैसे, और एंड पे कहना पढ़ लिया है, पढ़ लिया नहीं, हासिल किया, कुछ हासिल किया। मैं तो कुरान इसलिए पढ़ती हूँ, कुछ हासिल किया, कोई मुकाम हासिल किया, इंदा रब्बिहिम, अपने रब की बारगाह में कुछ हासिल किया। समझ रहे हो? मैंने क्या हासिल किया? मैं तो अपने लिए गोल बनाए होते हैं, क्या हासिल किया मैंने अपने लिए? अस्लमा ली वजहिल्लाह, जो आपके साथ में पढ़ते हुए देखें, आपको बताते हुए भी, अब मैं आपकी कुरानी तरबियत, इसको कहते हैं कुरानी तरबियत करना, आपकी कुरानी तरबियत भी देखें साथ साथ हो रही है। मैं तो जब कुरान पढ़ती हूँ तो साथ साथ हासिल करते, देखें जो जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, उसको अपनी जिंदगी का हासिल और मोटिवेशन बनाए, जिसे कहते हैं ना माइलस्टोन अपने लिए बनाए। तो ये तभी होगा ना, देखें जब शुरू से आपके साथ जैसे मैं पढ़ती हुई आ रही, तो कितने हमारे पास छोटी छोटी आयतें, छोटे छोटे माइलस्टोन अपने लिए टारगेट सेट। शुरू में देखिए हमने पढ़ा था हदल्ला, फिर सिबगातुल्लाह, फिर इब्तिगा मर्दातिल्लाह, फिर अस्लमा लिवजहिल्लाह, फिर रहमतिल्लाह, फिर मगफिरतुम मिनल्लाह, फिर जिक्रिल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने हमें समझाया अताहुमुल्लाहु मिन फदली दरजातुन इंदल्लाह इत्तबिया रिदवानल्लाह अद्दल्लाहु, अल्लाह ने तैयार की हुई है, नसहु लिल्लाह कुर्बातिन इंदिल्लाह रदियल्लाह। देखिए ये छोटे छोटे अल्लाह ताला ने स्टेशन बनाए हुए हैं, हमें पता ही नहीं। अल्लाह कहता है कोई तो, जब तुम स्टेशन पे जाओ तो कुछ लेकर, वहां से कुछ लेकर अपने लिए, कहते ना अपने आप को टॉप अप करके, टॉप अप करते 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 अल्लाह की बारगाह में जाओ। लेकिन आप मुझे बताओ, हमें ये शऊर है कि मैंने इन छोटे छोटे, कहते ना स्टेशनों से जो अल्लाह में दिखा रहा है, जैसे अल्लाह ने यहाँ हमें दिखाया है, आज़मू दराजातन इंदल्लाह, इंदल्लाह, मैंने अल्लाह की बारगाह से दर्जा, दराजातुन इंदल्लाह, ये मैंने अचीव कर ली, ये टारगेट मैंने अब ले लिया। आपने कभी लिया इस तरह सौदा कि मैंने अल्लाह से ये सौदा ले लिया, ये मेरी मोटिवेशन हो गई, अब ये मेरा टारगेट हो गया, अब मैंने ये अचीव करना है? इस तरह हमारी रूहानी ईमानी तरक्की। हम तो कुरान को ऐसे पढ़ के गुजर जाते हैं कि कुछ पढ़ के खुश होते रहते, बस मैंने पढ़ लिया, ना कुछ हासिल किया, ना अपनी शौरी गाही ली, ना कल्बी बेदारी ली। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा तो पढ़ना भी बस अल्लाह ही रहम करे। तो ना अल्लाह ताला हमें यही तो समझा रहा है कि अल्लाह की रहमत रिजा उनके लिए, फिर वो नाइम में मुकीम होंगे जो दुनिया में जिहाद कर रहे हैं, हिजरत करके जिहाद कर रहे हैं। आगे देखिए आयत नंबर 23 में इतना बड़ा मैसेज है, मैं हैरान होती हूँ, लोग तो इस आयत को ऐसे ही पढ़ के गुजर जाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, कहीं से गुजरे ही नहीं। वही बात जो मैं आपको पहले कह रही हूँ, हम तो इतने बड़े बड़े मुकामात से बेहिस होके गुजर जाते हैं और कहते हैं मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, या तो आराम से घर बैठी हुई है।
اللہ آپ کو درجات دکھا رہا ہے، مقامات دکھا رہا ہے، جنات دکھا رہا ہے، اور آپ کچھ لو ہی نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، میں تو نہیں کچھ کہتی کسی کو، نہ میں کسی کا کچھ بگاڑتی، میں تو گار ہی رہتی ہوں۔ یہی تو جرم ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ آپ کو رغبت ہی نہیں ہے جنتوں کی، آپ کو چاہت ہی نہیں ہے ان مقامات کی جو اللہ دکھا رہا ہے، ان درجات کی جہاں اللہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اور آپ کو شیطان نے اس نشے میں مکر میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو گھر بیٹھی ہے نا، تو جنتی ہے، تو بچی ہوئی ہے۔ اس کا جواب بھی دیکھیں آگے آئے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 23، میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، آپ کے پاس اس کا ہوگا، اگر ہے تو مطلب جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے یعنی اپنے باپ اور بھائیوں کو، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، رشتوں کی بات کر رہا ہے اللہ، اور ہم کہتے ہیں رشتے نہ چھڑنا، مردے مر جانا، رشتے نبھانا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مجھے بتائیں، ہمیں شعور ہے یہ بات کا؟ ہم تو نہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا اگر کیا کہتے ہیں باپ اور بھائی کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میرا تو باپ ہے نا، میرا تو بھائی ہے نا، میرا تو خاوند ہے نا، میرا تو بیٹا ہے نا، میں نے تو اپنا تعلق رشتہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اللہ دیکھیں ہر رشتے کی حدود، قیود، اصول و ضوابط، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، ہم ہر کام بغیر حدود، بغیر قیود، بغیر اصول و ضوابط کے بس دڑا دڑ جسے کہتے ہیں نا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہ ہمیں رشتے نبھا کے کچھ ملتا ہے، نہ ہمیں عبادات سے کچھ ملتا ہے، نہ معاملات سے، نہ عبادات سے، کیونکہ اللہ کی حدود و قیود کا ہم بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ جو رشتے تو سمجھے تیرے رشتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں میرے رشتے ہیں، میرا خونی رشتہ، میرا ذاتی رشتہ ہے، میری گھریلو بات، میری نجی بات، تیری کوئی نجی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا کوئی ذاتی رشتہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب رشتے، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، تو میرا قانون ہر جگہ، اللہ کا قانون ہر جگہ لاگو ہوگا۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کا، سب سے رشتہ بڑا اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو جو اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر تیرے رشتے میری حدود والے نہیں ہیں نا، اگر تیرے رشتے اگر میرے دین کو پسند نہیں کرتے نا، تیرے رشتے اگر میرے دین کو لاگو نہیں کرتے نا، تیرے رشتے اگر میرے دیے ہوئے ایمان کو، حدود اللہ، خشیت اللہ کو پسند نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے تو بھی ایسے رشتوں کو پسند نہ کر۔